آج ڈسکشن مختلف موضوعات پر ہوئی اور خاص کر جو ہمارے پیٹرول کرائسس ہیں اور ڈیزل کرائسس ہیں اس پر اور ریجن میں جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہمارا موقف صاف ہے پاکستان تحریک انصاف کا، خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کا، کہ ہم نے کوئی بھی ایسا فیصلہ جو عوام کے حق میں نہ ہو یا عوام پر اس کا اثر آتا ہو، ایسے کوئی بھی کسی بھی فیصلے کا نہ حصہ بنا ہے اور نہ ہی اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا خیبر پختونخوا کا NFC میں شیئر نہیں دیا جا رہا، جو تقریباً 1375 ارب روپے سے ابھی تک زیادہ بنتا ہے اور 7 سالوں سے مسلسل یہ پاکستان کی باقی صوبے جو ہیں وہ اپنے درمیان تقسیم کر رہے ہیں۔ اس میں پرسوں بھی ایک میٹنگ ہوئی لیکن کنسنسس نہیں بن رہا، تو 7th NFC ایوارڈ بلکہ اب نہیں 2018 سے غیر آئینی طور پر چل رہا تھا، اور پرسوں جو میٹنگ تھی اس میں بھی ہم نے یہ کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور غیر آئینی طور پر NFC کا شیئر تمام صوبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، جس پر جو ہے آئین کی خلاف ورزی کا مقدمہ بھی ہونا چاہیے ان لوگوں پر جو اس کو اپنے ہی درمیان مطلب قبائلی اضلاع کا حق، قبائلیوں کا حق باقی صوبے اپنے آپ میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آج خیبر، باجاوڑ، مومند، اورکزئی، کرم، وزیرستان، مومند، ان کے شہریوں کے جو حقوق ہیں وہ پاکستان کے باقی صوبے کا رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں نے ان کے سامنے رکھی اور ان کو بتایا کہ یہ حل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو NHP میں ہمارا شیئر بنتا ہے وہ بھی ان کے سامنے میں نے رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ ریجنل کرائسس کے حوالے سے میں نے جس طرح میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے امریکہ کے انخلاء کے بعد یہاں پاکستان میں OIC کی کانفرنس کی تھی، تو میں نے یہی کہا کہ پوری مسلم دنیا جو ہے ہمیشہ کرائسس میں پاکستان کی طرف دیکھتی ہے اور پاکستان کو اس میں اپنا ہمیشہ امن میں اور مذاکرات میں کردار ادا کرنا چاہیے، باقی جنگ میں ہم نے کسی کا ساتھی نہیں بننا۔ اچھا، ایک تجویز تھی کہ 154 ارب روپے کی یہ سبسڈی دینا چاہ رہے ہیں اور صوبوں سے بھی کہا گیا کہ وہ اپنے ترقیاتی بجٹ کو کم کریں، کیا خیبر پختونخوا اس پہ راضی ہے؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا جو ہمارے ترقیاتی کام ہے اس میں سے اگر فرض کریں کٹوتی ہوتی ہے تو وہی بات میں نے سامنے رکھی کہ میرا جو ہے اگر آج آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں تو میرا آپ جو ہے NFC شیئر نہیں دے رہے، آپ جو ہیں جو نیشنل پالیسی کے تحت میرے لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان پر جو پیسے صبح لگا رہا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ہم فرنٹ لائن پر دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اس پر جو ہم اپنے پیسے لگا رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف کاؤنٹر ٹیررزم میں، فلڈ میں ہم نے وفاق سے 1 روپے بھی نہیں لیا، سارے اپنے صوبے کے وسائل سے لوگوں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم صحت کارڈ میں لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں اپنی عوام کو، رمضان پیکیج دیا، تو تقریباً 100 ارب روپے سے زیادہ ہم دے چکے ہیں اپنی عوام کو ریلیف، اور اس سے زیادہ بھی انشاءاللہ تعالی دیں گے۔ اگر خیبر پختونخوا کی عوام کو اس سے فائدہ ہوگا، پاکستان کی عوام کو اس سے فائدہ ہوگا، تو اس پالیسی میں جو ہے ہم اپنا کردار ادا بھی کریں گے اور اس میں ساتھ بھی دیں گے، لیکن عوام کو نقصان ہوگا اس کسی پالیسی میں بھی جو ہے نہ ہم حصہ بنیں گے نہ اس کا ساتھ دیں گے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بتائیں، سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بتائیں کہ کیا صوبے حمایت کر رہے ہیں وفاق کی کہ اگر سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے تو؟ یا لگنے جا رہے ہیں؟ آج کیا فیصلہ ہوا؟ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، وہ مختلف صوبوں کا جو ہیں وہ مختلف رائے ہیں، اور ابھی جو ہے جو کنکلوژن ہوا ہے وہ اس پر ہوا ہے کہ اگر فرض کریں ہمارے جتنے بھی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں تو اس کسی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس سے اکنامک ایکٹیویٹیز اس پر اثر پڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ہے ڈائریکٹ جھوٹ بولنا مجھے آتا نہیں ہے، تو ایسے سوال نہ کرو، پہلی میٹنگ تھی پھر کہیں گے کہ ساری باتیں۔ اچھا سر، ایک بات یہ بتائیں، یہ جو پورے پاکستان کو جو ریلیف مل رہا ہے 125 ارب روپے سے زائد کی جو سبسڈی دی جا چکی ہے وفاق کی جانب سے، تو صوبے عوام تو صوبوں میں ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ صوبوں کو بھی کوئی تھوڑا بہت پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تاکہ پورا بوجھ جو ہے وہ وفاق پہ نہ پڑے، کچھ صوبے بھی اپنا جو ہے کنٹریبیوٹ کریں اپنی؟ ٹھیک ہے، پنجاب بھی ہے، دیگر سندھ بھی ہے، وہاں پر بھی تو مطلب کہ ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے، آپ کا بھی صوبہ ہے جو آپ نے بتایا کہ 100 ارب روپے آپ اپنے عوام پہ لگا چکے ہیں،
कोई थोड़ा बहुत आप लोगों का भी शेयर बनता है या नहीं बनता? देखें वफाक जो है वो सुबह से ही कलेक्ट करता है, सुबह की आवाम से ही कलेक्ट करता है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के पास पैसा हो या पंजाब के साथ या सिंध के साथ या बलूचिस्तान के साथ या वफाक के साथ, ये आवाम के टैक्स का पैसा है और आवाम पर पैसा लगेगा, चाहे वफाक से लगे चाहे सूबे से लगे, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन किसी के शाह खर्चों पर लगे तो उसके खिलाफ हमने इंशाल्लाह आवाज़ उठानी। खान की बात हुई है, खान की कोई जी, बात खान नहीं की है? यही बात हुई है कि मैंने कहा कि कोविड में जो है वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से मुल्क को संभाला। इंटरनेशनल क्राइसिस थी जब अफगानिस्तान का मामला था और फिर ईरान का मामला था, तो उसने स्टेट्समैन का किरदार अदा किया। यहाँ पर जो है 2 दफ़ा OIC का इजलास बुलाया, तो अभी भी जो है OIC जो हमारी मेन ताकत है उस पर इंसार करना चाहिए और पाकिस्तान को इसमें लीड लेनी चाहिए। अच्छा सर, तमाम आला लोग बैठे हुए थे, क्या ये डिसाइड हुआ कि कफायतवारी पॉलिसी के तहत वज़ीर आला अपना प्रोटोकॉल कम करेंगे, वज़ीर आज़म और बाकी भी? ये अभी जिस तरह का प्रोटोकॉल आपने देखा, गाड़ियां देखी, तो ये देखिए क्या मेरे पास गरीब 2 गाड़ियां हैं, एक मेरी गाड़ी है, एक आगे वाली गाड़ी है। जो अभी आप चूंकि निकल के आए हैं, अभी आप ईवान सदर से निकल के आए हैं, क्या आपको लगा कि जो आला हुकाम है इनको भी कोई कफायत शारी में अपना हिस्सा डालना चाहिए? नहीं, सबसे पहले इनको अदा करना चाहिए। सबसे पहला जो पहली जिम्मेदारी आती है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर आती है कि वो कफ़ायत शारी का मुजाहरा करें। दूसरी जिम्मेदारी जितने भी सरकारी लोग हैं, चाहे किसी भी ओहदे पर वो हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे मिलिट्री में हो, चाहे बाकी फोर्सेस में हो, जो आवाम के टैक्स का पैसा जो है उन पर लगता है, उन सब ने किफायत शारी का मुजाहरा करना है और फिर आवाम के साथ तो अपना पैसा है, वो करे ना करे वो उनकी क्या मर्जी वजह है। है हर दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये शिकवा करते हैं कि NFC के पैसे आपके इतने 1000 अरब, इतने 100 अरब ले क्यों नहीं सके अभी तक? कि आपकी कमजोरी कहाँ है? नंबर 1। नंबर 2 ये बताइएगा कि आज जो लॉकडाउन के हवाले से है, आपने वाजे क्यों नहीं किया कि फैसला क्या हुआ है? जरा सा ये तो बताएं। बात तो कर रहे हैं मीडिया नहीं, वाज़ेह तो यही किया है कि अभी जो है पूरा फैसला नहीं हुआ। कल जो है उसमें दोबारा सब कमेटी की मीटिंग है, तो उसके बाद ही जो है कुछ फैसला होगा। और NFC हाँ, NFC का मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ। जिस तरह मुझे मेरे लीडर में रखा है जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, जिस तरह जजेस केसेस नहीं लगा रहे उनके, जिस तरह रवैया हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है और ये सुप्रीम कोर्ट का है रवैया है, वो जो है नाइंसाफी पर मुबनी है। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो और जब इंसाफ होगा तो इमरान खान साहब भी बाहर होंगे और जो हमारे साथ हमारे सूबे के साथ ज्यादती हो रही है और हमें NFC में अपना शेयर नहीं दिया जा रहा, तो इंशाल्लाह वो भी होगा, क्योंकि NFC के जितने भी पैसे ये कार हैं ये गैर आईनी तौर पर कार हैं और उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। थैंक यू।